Hello, dear students. Our today's topic is National Prejudices. It's an essay written by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith was an Irish poet, essayist, and dramatist, best known for his comic play She Stoops to Conquer, the long poem The Deserted Village, and the novel The Vicar of Wakefield. National Prejudices is a meaningful essay. It makes a strong case for international understanding. It criticizes national prejudices which narrow one's vision. The essay was first published in British Magazine in August 1760. Goldsmith argues that it's possible to love one's own country without hating the natives of other countries. Compare Goldsmith's thoughts on patriotism with Max Eastman's extended definition in What is Patriotism? Once during the course of his wanderings, the writer fell into the company of half a dozen of gentlemen. They were engaged in hot dispute about some political affairs. The writer was also drawn into it. They discussed various topics. One of the topics was the character of different nations of Europe. One of the gentlemen declared that the Dutch were greedy, the French flatterers, the Germans were drunkards and gluttons, and the Spaniards were proud and haughty. He praised the English by saying that they were brave, generous, and full of other virtues. All except the writer agreed to the view of the gentleman. He forced the writer to give his opinion. The writer told that he had not fully known all the nations of Europe, so he could not judge them properly. He, however, believed that the Dutch were more frugal and hard-working. The French were more polite, the Germans were more hardy and patient, and the Spaniards were more sober and serious. He added that the English were brave and generous, but they were also rash and headstrong. This comment of the writer made the gentlemen angry with him. They thought him to be a traitor. The writer thought that it was useless to argue. He left the company and went to his room thinking about the absurd and foolish nature of national prejudices. The writer liked to be called a citizen of the world. He felt sad to note that the people had grown very narrow-minded. They had become so much gentlemen, so much Englishmen, Frenchmen, Dutchmen, Spaniards, or Germans, that they were no longer citizens of the world. According to the writer, the uneducated people may be excused if they are victims of national prejudices. They have no means to correct themselves. But the pity is that even the educated people fall victim of national prejudices. Only a man of vulgar and low mind suffers from national prejudices. A man without any personal merit boasts of his national superiority. प्यारे बच्चों, नेशनल प्रेजुडिसेस बहुत ही उम्दा और संजीदा मौजू पे लिखा हुआ मजमून है। मुसन्निफ ऑलिवर गोल्डस्मिथ एक दिन कुछ 6 आदमियों के ग्रुप में शामिल हुए थे जो कि पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, और उनमें से एक बंदा फ़क्रिया अंदाज में ये बोलता है कि यूरोप के जो मुल्क है इंग्लैंड के बगैर, बरतानिया के बगैर, उनमें ये खराबी है। वो खराबियाँ गिनता है, फ़लानी मुल्क में ये खराबी है, फ़लानी में ये, फ़लानी में वो, फ़लानी में वो, और लास्ट में कहता है कि बरतानिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे हैं, जहाँ का हर एक चीज़ जो है वो बढ़िया है बाकी यूरोपियन मुल्कों से। लेकिन मुसन्निफ इनकार करता है इस बात को मानने से। वो इसको ये बात बताता है कि जब तक आप पूरी
یورپ کو نہ گھومے ہوں، جب تک آپ نے یورپ کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، تب تک اس طرح کا فیصلہ آپ سنا دیں گے یہ قابل قبول نہیں ہے مجھے. تو وہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے اس طرح کے انسانوں پہ جو اپنے ملک میں رہ کر بھی اس ملک کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. اور یہ وہاں سے چلا کر کے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اس بات پہ سوچتا ہے کہ لوگ کتنے تعصب سے کام لیتے ہیں جب وہ ملکوں کے بارے میں ججمنٹ دیتے ہیں کہ کون سا ملک اچھا ہے، کون سا ملک برا ہے. اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ، کوئی گنوار انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو میرے خیال سے معاف کر دینا چاہیے اس کو، کیونکہ اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تعصب کس چیز کو کہتے ہیں یا ججمنٹ کیسے دیتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کی تعریف کرتا ہے اپنی جہالت کے طور پہ تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو پڑھے لکھے ہیں اور ان میں یہ تعصب پایا جاتا ہے. مصنف کسی ایک ملک کا شہری کہلانے کی جگہ دنیا کا شہری کہلانا زیادہ پسند کرتا ہے. لوگوں کا تنگ نظریہ مصنف کو بہت دکھی کرتا ہے. اس کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ لوگ دنیا کا شہری بننے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گٹوں میں بانٹے ہوئے ہیں. وہ تنگ نظریے میں پھنس کر ذاتی ملک کے مفاد کی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور بین الاقوامی نظریہ کو بھول گئے ہیں. قولی طرفداری ایک بہت بڑی بری عادت ہے. اس سے اونچے نیچے سارے لوگ کے دماغوں میں زہر بھر دیا جاتا ہے. قومی طرفداری کے جذبہ کا موجود ہونا ایک گھٹیا دماغ اور وچاردھارا کی علامت ہے. یہ سوچنا بیوقوفی ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے. حب الوطنی قولی طرفداری کو جنم نہیں دیتی ہے. قومی طرفداری کے جذبہ کو پوری طرح سے کچل دینا چاہیے. مصنف اپنے لیے کسی خاص ملک کا شہری ہونا پسند نہیں کرتا. وہ ساری دنیا کا شہری کہلانے میں زیادہ خوشی اور فخر محسوس کرتا ہے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس.